لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور تاریخ ولادت پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 25 صفر المظفر آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ پر یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے۔ ہم بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ایک بارات میں شریک ہوئے اور اس بارات پر جب ڈاکوؤں کا حملہ ہوا تو کیا معاملات بنے، کیسے حملے ہوئے یا نہیں ہوئے، ڈاکوؤں کے ساتھ کیا ہوا اور پھر باراتیوں کے ساتھ کیا ہوا جس بارات میں خود امام اہل سنت شریک تھے۔ پھر یہ کہ شادی کس کی تھی کہ جس کی شادی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ باراتی کی حیثیت سے شریک ہوئے ہوں گے۔ غور کیجئے اس شادی کا کیا عالم ہوگا، اس دولہے کا کیا عالم ہوگا، اس ہونے والی بننے والی دلہن کا کیا عالم ہوگا، ان دونوں فریقین کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا جن کے خاندان کی بارات میں امام اہل سنت شریک ہوئے تھے۔ تو آئیے توجہ کے ساتھ سنیے، جس کی شادی کی بارات میں آپ نے شریک ہوئے تھے وہ کوئی اور نہیں، خلیفہ اعلیٰ حضرت سلطان الواعظین شہزادہ محدث صورتی حضرت علامہ مولانا عبدالاحد محدث پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ عظیم الشان بزرگ ہیں جو محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شہزادے ہیں، اور ان کی بارات میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریک ہوئے تھے۔ اور توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ جس بارات میں اعلیٰ حضرت شریک ہوئے تھے اور وہ بارات جہاں گئی تھی، جو لڑکی تھی، جو دلہن بنی تھی، وہ کوئی عام دلہن بھی نہیں تھی، وہ دلہن تھی 14ویں صدی ہجری کے مشہور و مقبول بزرگ اور عالم دین اویس زمانہ حضرت علامہ مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نواسی، یعنی علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نواسی اور محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے، یہ دونوں الحمدللہ دولہا دلہن تھے۔ اب دولہا دلہن جب اتنی عظمت و شان کے مالک ہو تو باراتی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ غور کیجئے کہ کیا وہ نکاح رہا ہوگا، کیا وہ بارات رہی ہوگی اور کیا معاملات رہے ہوں گے، کیا روحانی ماحول رہا ہوگا اس شادی کا جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ باراتی بن کر کے تشریف لے گئے تھے۔ محدث صورتی کے شہزادے تھے، محدث صورتی کو کون نہیں جانتا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عاشقوں میں ایک بہت بڑا نام تھا۔ ایک بار آپ محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کہیں پر پڑھا رہے تھے تو آپ پڑھاتے تھے جب بچوں کو نا، تو سرکار اعلیٰ حضرت کا نام بہت لیتے تھے، تذکرے اعلیٰ حضرت کے وہ بہانے سے کرتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ مرید تو آپ کی طریقت کے سلسلے میں مرید تو آپ فضل رحمان گنج مراد آبادی سے ہیں اور تذکرہ اعلیٰ حضرت کا بہت زیادہ کرتے ہیں، تو آپ کا جواب تھا کہ ہمیں جو ایمان ملا، ہمیں جو عقیدہ ملا، ہمیں جو ایک طریقے سے صحیح اسلام جس شخصیت کے طرف سے نسبت سے ملا ہے وہ نسبت ہے امام اہل سنت کی، اس لیے ہم تذکرہ اعلیٰ حضرت کا بہت کرتے ہیں۔ یہ محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا۔ الحمدللہ آپ عظیم الشان بزرگ بھی ہیں، اویس زمانہ بھی ہیں، اور اویس زمانہ کے ساتھ ساتھ بہترین عالم دین بھی ہیں، طریقت کے ایک عظیم الشان اللہ کے ولی بھی ہیں، اہل سنت کے بزرگ اور آزادی ہند کے بڑے مجاہد بھی الحمدللہ آپ ہیں۔ تو یوں الحمدللہ اس عظیم الشان شخصیت کے نواسی تھی، اور پھر الحمدللہ یہ نواسی ہیں اور محدث صورتی کے شہزادے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ باراتی ہیں۔ آئیے بارات کے جو حالات تھے وہ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ شہزادہ محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم سے فراغت پانے کے بعد آپ نے کچھ عرصہ لکھیم پور میں طبابت کا سلسلہ جاری رکھا، پھر اپنے والد کے حکم پر مدرسہ حنفیہ پٹنہ میں مدرس ہو کر چلے گئے، جہاں کئی سال آپ کا چشمہ علم فیض رساں جاری رہا۔ مولانا عبدالاحد کو حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی سے بے پناہ عقیدت تھی، چنانچہ آپ اپنے والد کی ہمراہی میں اکثر گنج مراد آباد تشریف لے جاتے۔
حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے وصال کے بعد بھی آپ شاہ صاحب کے فرزند مولانا احمد میاں گنج مراد آبادی اور خلیفہ مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی کی خدمت میں برابر حاضری دیتے رہے۔ 1323 ہجری میں آپ کی شادی، یعنی محدث سورتی کے شہزادے کی شادی 1323 ہجری میں حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کی نواسی اور آپ کے خلیفہ مولانا عبدالکریم کی بڑی صاحبزادی محترمہ حمیدہ خاتون سے ہوئی۔ اور یہ محترمہ حمیدہ خاتون جو دلہن بنی، یہ علم و فضل میں یکتا اور صاحب سلسلہ خاتون تھیں۔ علامہ محمود احمد قادری نے مولانا عبدالاحد کی شادی کا مفصل تذکرہ علماء اہل سنت کی صفحہ نمبر 169 میں کیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی اس شادی میں شرکت کے لیے باراتیوں کے ساتھ گنج مراد آباد تشریف لے گئے تھے۔ جب بارات رخصت ہو کر شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، جب بارات گنج مراد آباد سے دلہن لے کر کے واپس جا رہی تھی، جی ہاں، بارات گئی، شادی ہوئی، نکاح ہوا، سارے معاملات کھانے وغیرہ کے جو ضیافت کے تھے وہ سب سے فارغ ہونے کے بعد جب بارات واپس ہو رہی تھی دلہن کو لے کر کے، تو اس زمانے میں ریلوے اسٹیشن تھا جس کا نام تھا مادو گنج جانے کے لیے روانہ ہوئے باراتی۔ تو اسٹیشن پہنچنے سے پہلے مغرب کا وقت ہو گیا، اندھیری رات ہے، جنگل کا ویرانے کا سفر ہے، جنگل کا راستہ تھا، اور جنگل کے راستے میں اسٹیشن کے قریب ہی ایک گاؤں ایسا تھا جو ڈاکوؤں کی بستی سے مشہور تھی۔ اس بستی میں ڈاکوؤں کا رہنا ہوتا تھا۔ اسی گاؤں کے ایک آدمی نے باراتیوں کو آ کر اطلاع دی کہ آپ لوگ ادھر جا رہے ہیں، سامنے سے ڈاکو بھی آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ اور اس کا محبوب ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ کریم پر بھروسہ دیکھیے، اللہ کریم پر توکل دیکھیے اعلیٰ حضرت کا۔ سامنے سے ڈاکو آنے کی خبر آ رہی ہے، انجان علاقہ ہے، اور ساتھ میں دلہن بھی ہے، باراتی بھی ہیں، لیکن اعتماد دیکھیے اللہ کریم پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا محبوب ہماری مددگار ہیں اور وہ مدد فرمائے گا۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کا وہ گروہ آتا ہوا دکھا دیا۔ واقعی میں ایسا ہی ہوا کہ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کا وہ گروہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ڈاکوؤں کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ پیش قدمی کر کے آگے بڑھ کر کے ان کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا اے ڈاکوؤں سنو، ہم تمہارے علاقے کے بزرگ حضرت شاہ فضل رحمان کی نواسی کو بیاہ کر کے لے کے جا رہے ہیں، تمہارے علاقے کے بزرگ کی بیٹی کو ہم نکاح کر کے لے کر کے جا رہے ہیں، کیا ایسی حالت میں بھی تم ہمیں لوٹنا مناسب سمجھتے ہو؟ تب بھی تم ہمیں لوٹو گے؟ ہم تمہارے علاقے کے بزرگ کی بیٹی کو بیاہ کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ جب اس انداز سے اعلیٰ حضرت نے جب اس انداز سے ڈاکوؤں سے خطاب کیا تو آپ کے اس طرز تخاطب کا ڈاکوؤں پر گہرا اثر ہوا، اور وہ نہ صرف اپنے ارادے سے باز آ گئے بلکہ تائب ہوئے اور داخل سلسلہ ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ الحمدللہ، یہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان اور آپ کی زبان کی نکلتی ہوئی بولی اور اس کی تاثیر کیسے سامنے والے کے دل میں انقلاب پیدا کیا اور کیسے ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا ہوئی، آپ نے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت و شان والے بزرگ ہیں یہ، اور بڑی عظمت و شان کے ساتھ اللہ کریم نے ان کی زبان پہ وہ تاثیر عطا فرمایا تھا کہ نکلتی بولی تھی، اثر سامنے نظر آتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا 25 صفر المظفر کو عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے اس محبوب بندے کی مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرما اور ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔